A very wonderful thing for analysis is you will find that anything that gets connected with the glorious Quran, Allah raises its status in this world and in Akhirah. Let me give you a few examples. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la. इस रमजान में हम क्या ना करें? इस रमजान में मस्जिद को जाकर नमाजें ना पढ़े, इस रमजान में मस्जिद को जाकर तरावी ना पढ़े। सुनन निसाई जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 1677 में अली रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं और फरमाते हैं कि तरावी और वितर ये फर्ज नमाजें नहीं होती, यानी इनको घर में भी अदा किया जा सकता है। जब मस्जिद में फर्ज ही बन रहे फिल वक्त, तो तरावी जाके पढ़ने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है। La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la. Dangerous disease that is killing thousands of people, hundreds of thousands of people, and yet the medical science and the doctors do not know exactly how to treat the disease. In this scenario, what shall I not do in Ramadan? The first and foremost thing is, do not go to the masajid in Ramadan. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la. सिर्फ आपकी जिंदगी में दो ही सच्चे दोस्त हैं, एक अल्लाह खुद, दूसरा वो जो आपको अल्लाह की याद दिलाए। इनके अलावा आपका कोई सच्चा दोस्त नहीं है। अगर आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके बीवी बच्चे, आपके शौहर आपको अल्लाह की याद से गाफिल करें, तो यकीनन ये आपके दुश्मन है, आपके दोस्त नहीं हो सकते। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि दखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा व क़ुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन वमा यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Amma ba'd, I welcome all my dear brothers and sisters with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Meaning, may the peace, mercy and blessings of Almighty God Allah subhanahu wa ta'ala be on all of you. The topic of my talk is the 5 reminders of Ramadan. MashaAllah, in a day or two, all of us shall enter the holy month of Ramadan of the year 2020 Christian era and 1441 Hijri. I pray Allah Rabbul Alameen to bestow upon all of us, to bless all of us to attain righteousness, to attain God consciousness and God piety, and may all of us be blessed to perform all the obligations of the holy month of Ramadan in accordance with the teachings of the glorious Quran and the teachings of Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Before I start discussing the 5 reminders of Ramadan, which is my main topic, I would like to translate the 3 ayat that I recited at the beginning of this talk from Surah Bani Israel, Surah number 17, ayat number 80, 81 and 82,
Allah said in Surah Bani Israel, Surah number 17, ayat number 80, Allah taught all of us a dua, a very beautiful dua. Allah said, make dua to Allah and say, Rabbi dhik'ilni mudkhala sidqiyo wa akhrijni mukhraja sidqiyo waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatun lil mu'minin wa ma yazidu adh-dhalimina illa khasara. Which means, O Allah, O my Lord, let me enter with sound truth and let me exit with sound truth, and keeping in mind the upcoming holy month of Ramadan, my intention is, O Allah, O our Lord, let me and let all of us Muslims enter into this holy month of Ramadan with sound truth, and let all of us Muslims exit this holy month of Ramadan with sound truth. And O Allah subhanahu wa ta'ala, provide us from yourself an authority to help us. And say to them, the truth has arrived and falsehood perished, for falsehood by its nature is bound to perish. And Allah said, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ, and we have certainly revealed this Quran, مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ, and in this Quran is cure for all the diseases, and it's a mercy for those who believe in the Quran as the word of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah further said, وَمَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, and this Quran does not increase the disbelievers in it except for an immense loss to them. MashaAllah, as it has been already said, that the topic of my talk is the 5 reminders of Ramadan. Each reminder shall be like a question, and inshallah I shall expound it, answer the question for our convenience. The 5 reminders are rather 5 questions. The first and foremost, to begin with, as a reminder for Ramadan, why is Ramadan important? The second, what all the Muslims are not supposed to do during Ramadan? What all not to do in Ramadan? The third, what all the Muslims are supposed to do in Ramadan? The third is, what all to do in Ramadan? The fourth, what all the Muslims shall not do in this Ramadan of 2020 Christian era, which very unfortunately is in the lockdown. Why is Ramadan important? Many Muslims and the non-Muslims around the world, they think Ramadan is important for the Muslims, and the Muslims also think that Ramadan is important for us because we have been commanded to fast in the complete month of Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the glorious Quran, in Surah Baqarah, Surah number 2, ayat number 183, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. This ayat is the first time revealed ayat in the Quran commanding the Muslims to fast. The command to fast was given to the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam in the first year Hijri of his life, meaning he migrated to Medina after he declared that I am the messenger of Allah in Makkah. He lived in Makkah for 13 years after declaring that he is the messenger of Allah, and then he migrated to Medina in order to avoid the troubles that the disbelievers of Makkah were giving to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to practice and preach Islam. When he migrated to Medina, in the first year after migration to Medina, Allah subhanahu wa ta'ala commanded Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the Muslims for the first time to fast.
And Surah Baqarah, Surah number 2, ayat number 183 says, Ya ayyuhalladhina amanu, O you Muslim believers, O you Muslim men and Muslim women, Kutiba alaykumus siyam, it has been commanded to you, Allah is commanding you, Allah commands you to fast. Kutiba alaykumus siyam, kama, like, Kutiba alal ladhina min qablikum, like the people before you were commanded to fast. We all know that almost all the major religions of the world have some or the other way of fasting. For example, I live in India, which is a country with the majority of the people claiming themselves to be Hindu by their religious identity. So the Hindus have different occasions to fast. Like on Diwali, they fast. Shivratri, they fast. They have a Karwa Chauth, they call it Upvas. Even the Jains fast, even the Buddhists fast. And if you read Mahabharata, book number 13, Anushasan Parv, it details about fasting. Similarly, the Jews and the Christians, even they fast. And the Jews have been commanded to fast in the Old Testament, in the Holy Bible, in the book of Leviticus, chapter number 16, verse number 29 to verse number 31. In the book of Numbers, chapter number 29, verse number 7. In the book of Deuteronomy, chapter number 9, verse number 18. In the book of Judges, chapter number 20, verse number 26. In the book of Psalms, which we Muslims refer as Zabur, the Jews and the Christians refer it as the book of Psalms. That was revealed to Dawood alayhi salam, David may peace be upon him. So in the book of Psalms, chapter number 35, verse number 13. In the book of Psalms, chapter number 69, verse number 10. And also in the New Testament, several places the command to fast has been given. In the Gospel of Matthew, chapter number 4, verse number 1 and 2. In the Gospel of Matthew, chapter number 6, verse number 16. In the Gospel of Matthew, chapter number 17, verse number 21. In Gospel of Luke, chapter number 4, verse number 1 and 2. In the Gospel of Mark, chapter number 19, verse number 29. In the book of Acts, chapter number 9, verse number 9. In the book of Acts, chapter number 10, verse number 30 and 31. As well as in the book of Acts, chapter number 13, verse number 1, 2 and 3. Meaning, the communities that came before the revelation of the Quran, they already had a concept of fasting. And Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Baqarah, Surah number 2, ayat number 183, mentions that command to fast has been given to the Muslims like it was given to the people before them. Before the revelation of the Quran, as it was given to them, so the command has been given to you also. But in Surah Baqarah, Surah number 2, ayat number 183, Allah subhanahu wa ta'ala declares the purpose of fasting. And Allah says, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. The very purpose of fasting is so that all of you acquire God consciousness, become God pious, meaning that you acquire taqwa, meaning that you perform righteous deeds in accordance with Quran and the teachings of beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and you acquire the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. This ayat does not declare that we shall fast in the holy month of Ramadan. But ayat number 184 and 185 of Surah Baqarah, Surah number 2, these two ayat, they even declare that what time period of the year it is obligatory upon the Muslims to fast. And Allah says in Surah Baqarah, Surah number 2, ayat number 184 and 185, that Ramadan is the month in which the Muslims shall fast this complete lunar month of Ramadan. And Allah subhanahu wa ta'ala gives exemption in those two same ayat, 184 and 185 of Surah Baqarah, to the people who are sick and to the people who are on journey, and says that once they are settled back, once they become healthy, they recover from their sick and ill condition, then they shall equate the number of days they missed during Ramadan to fast. But again, if you observe, the purpose of Ramadan being very important does not clearly get mentioned here. Why is Ramadan important? Is it important because fasting has been commanded? Yes, this is one of the reasons. But the major most reason, if you observe, is different.
This word Ramazan is from the Arabic root Ra, Mim and Dwad. This root word can be translated as or can be derived with two meanings, which is hot, scorching heat, the scorching heat of the sun, as well as deficiency in the ration. And both these meaning fit. At the moment, the command to fast in the month of Ramadan was revealed to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, because during his lifetime, the first Ramadan he received was during hot summer, and also deficiency of food was there in the initial stages of Medina also for Prophet and the Sahaba. Moreover, the Arabs used this word Ramazan, Ra, Mim and Zwad, to train their horses, wherein they would feed the horse early in the morning at dawn and would not feed the horse food or water till dusk, and they referred it as Ramazan. The same word was used so that the Arabs immediately correlated with what they were doing to the horses, to understand that they did this to the horses to train them and make them more energetic and active for the remaining days of the year. Similarly, this Ramadan is a training program. It trains the Muslims throughout this 1 month from dawn to dusk not to eat and drink even those things that are permissible during the normal days of the year, the remaining 11 months of the year. And if you can, in this 1 month, to please Allah, abstain from, refrain from, and obey the instructions of Allah and His Rasul by not even touching those things that are halal in the remaining 11 months, then this is a training for you to remain a very obedient Muslim, to remain a pious Muslim in the remaining 11 months by not touching even those things which Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran and Muhammad sallallahu alaihi wasallam in his teachings has forbidden the Muslims with. Is Ramadan important because of this reason? So I would say no. The main importance of Ramadan is given in Surah Baqarah, Surah number 2, ayat number 185. Allah says, Shahru Ramazan allazi. Ramadan is the month, Unzila fihi al-Quran, in which we revealed the Quran, meaning the first revelation of the Quran from Surah Alaq, Surah number 96, ayat number 1 to ayat number 5, was received by beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam for the first time in the holy month of Ramadan. And if you observe, a very wonderful thing for analysis is, you will find that anything that gets connected with the glorious Quran, Allah raises its status in this world and in Akhirah. Let me give you a few examples. Of all the months, Ramadan is the most important month for the Muslims because Quran is attached to it. In the holy month of Ramadan, if you observe, we all know that it consists of about 29 to 30 days. But of those 30 days of Ramadan, the most valuable time in the entire month of Ramadan is Laylatul Qadr. And Allah says in Surah Qadr, Surah number 97, ayat number 1, 2 and 3, Bismillahir Rahmanir Rahim, Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. In Surah Baqarah, ayat number 185, Allah said, we revealed Quran in the month of Ramadan. Then in the month of Ramadan, Allah said, Allah revealed it for the first time in Laylatul Qadr. Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. Most certainly we revealed this Quran in Laylatul Qadr, in the night of Qadr. Wama adraka ma Laylatul Qadr. And what do you know? What is Laylatul Qadr? Laylatul Qadri, the night of Qadr, khairum, is better than min alfi shahr, is better than the worship that you may do for 1000 consecutive months. 1000 months divided by 12, because 12 months make 1 year. So if you divide 1000 months by 12, 1000 months by 12, it would mean about more than 80 years of your life. Meaning, if you worship in the night of Qadr, Allah will reward you as if you have been consecutively 24/7 worshipping Allah for more than 80 years. So now you observe, Qadr got connected with Quran, and in the month of Ramadan, it gets the highest status. If you observe further, we all know
that according to a hadith of Ibn Majah, the beloved Prophet ﷺ said that Suhuf Ibrahim wa Musa, about which Allah subhanahu wa ta'ala mentioned that Ibrahim alayhi salam and Musa alayhi salam were given books, as is mentioned in Surah Ala, Surah number 87, ayat number 19. Suhuf Ibrahim wa Musa, the books to Ibrahim alayhi salam and Musa alayhi salam, the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, were given on the first night of Ramadan. The Torah was revealed to Musa alayhi salam on the 6th night of Ramadan. Injil was revealed to Isa alayhi salam on the 13th night of Ramadan. And Quran was revealed to Muhammad sallallahu alayhi wasallam in Laylatul Qadr. But unfortunately, when the Quran was being revealed and the Prophet sallallahu alayhi wasallam later on was being announced about the reward from Allah of worshipping equal to 1000 months, there were two Sahaba who were quarreling with each other, two Muslims quarreling with each other. They were not even fighting, no fist fighting. They were just simply quarreling with voices above normal tone. And Allah was so displeased that He made Muhammad sallallahu alaihi wasallam forget the exact night that happens to be Laylatul Qadr. And therefore we have so many ahadith of Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Sahih al-Bukhari, volume number 3, especially hadith number 2023 of Sahih al-Bukhari, volume number 3, in which our Nabi sallallahu alaihi wasallam himself said that Allah was so displeased that He was informed me about Laylatul Qadr and He made me forget. So now till Qayamat, you Muslims shall search for Laylatul Qadr in the last 10 days of Ramadan in the odd nights. Again, if you observe, my main point was, our Nabi sallallahu alaihi wasallam got connected with the Quran and he was made for the first time. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. The Rahmatan lil Alameen. Surah Anbiya, Surah number 21, ayat number 107. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. We made you a messenger, a mercy to entire universe. He is the first of the prophets to be made, the prophet and messenger to all of the mankind. He is the messenger of the Hindus in India. He is the messenger for the Chinese in China. He is the messenger for all the Jews and the Christians. He is the messenger for entire humanity. Our Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam was made messenger by Allah for all mankind, as is mentioned in Surah Sabah, Surah number 34, ayat number 28, that he is the messenger to all mankind. He got connected with the Quran, and look at his status. Allah sent many prophets before Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and they had an ummah. But the moment Muslims got connected with this glorious Quran, Allah said in Surah Al Imran, Surah number 3, ayat number 110, Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. You people are the best of the ummat derived for mankind, meaning you people are the best of the ummah. The Muslims got connected to the Quran and they were referred as the best of the ummah. Unfortunately, today we do not hold to this title in its right manner. It's high time. Connect back to the Quran and Allah will raise up. Use this Ramadan of 2020 as an opportunity, because Allah subhanahu wa ta'ala has already blocked you inside your homes, locked you down inside your homes. So no worries about your business, no worries about your jobs, no worries about your studies. You have all the ample time in your hand to connect yourself with this Quran. If you connect with the Quran, Allah will raise your status. Now, with this, I'm sure we understand now why is Ramadan important. Ramadan is important because Quran was revealed in it, and if we Muslims get connected to the Quran, we will become very important persons on earth, the VIPs on earth. But if we get attached to the Quran. My respectable brothers and sisters, let me point out a few things that are very important during the month of Ramadan. According to a fatwa given by scholars of highest eminence present on the website islamqa.info or islamqa.com, the fatwa number is 2,93,076.
in which the scholars, based on the teachings of Quran and Hadith, have mentioned about 7 things that break your fast during the month of Ramadan. I would like to list those 7 things at the very outset so that it is convenient for all of you to remember and make sure that you do not fall into any of these 7 things and break your fast. And how serious is breaking the fast? The Prophet ﷺ informed us about the various virtues, various blessings of the holy month of Ramadan. The person is very unfortunate if he finds Ramadan and does not please Allah subhanahu wa ta'ala and make Allah subhanahu wa ta'ala forgive all your past and future sins. According to a hadith of Ibn Hibban, the beloved Prophet ﷺ said that while he was climbing the mimbar of Masjid Nabawi, Jibreel alayhi salam stood beside him and he said, Ya Rasulullah, O Messenger of Allah, curse be upon that ummati of yours who gets the holy month of Ramadan, but he does not please Allah subhanahu wa ta'ala. He does not please Allah subhanahu wa ta'ala so that Allah forgives his sins. And the Prophet said, Ameen to this curse. Let us not be one of them whom the Prophet ﷺ cursed and Allah sent the curse. Let us utilize this Ramadan. So these 7 things you are not supposed to do during Ramadan. The first and foremost, very important for those people who are married. Surah Baqarah, Surah number 2, ayat number 187. Allah subhanahu wa ta'ala said that the married men and women cannot perform sexual intercourse with each other. The husband not with his wife, the wife not with her husband. No sexual intercourse between husband and wife during the daytime in Ramadan. Surah Baqarah, Surah number 2, ayat number 187. Allah said, all the time from dawn to dusk when you are fasting, you shall not commit sexual intercourse. And let me tell all of you, this is one of the major sins in Islam, to commit sexual intercourse during the condition of fasting from dawn to dusk in Ramadan. And how serious is it? The kafara of performing sexual act while fasting in the holy month of Ramadan is mentioned in Sahih al-Bukhari, volume number 3, hadith number 1936. The beloved Prophet ﷺ said to a Sahabi who came to the Prophet said, Ya Rasulullah, I am destroyed. The Prophet ﷺ inquired, what happened? He said, Ya Rasulullah, in the condition of fast, I committed sexual intercourse. And the Prophet ﷺ, for expiation as kafara, said 3 things. He said, can you free a slave? And he said, no. Then the Prophet ﷺ gave the second option, fasting consecutively for 60 days. 60 days you will have to fast later consecutively, meaning on the 58th day you miss the fast, you will have to restart it with 1, 2, 3 and 4 again. The third, if you can't do that, feed 60 poor people. This is the kafara. Of these 7 things that make your fast void in Ramadan, this is the only sin that requires a kafara which is so serious. Other than that, if you read the same fatwa number on islamqa.info, fatwa number 2,93,076, the second is masturbation. The youngsters who are not married may unfortunately involve or indulge into actions not acceptable in Islam, forbidden in Islam, and if they try to fulfill their sexual or biological desire by methods except or other than the method of nikah, it is haram in Islam. And the expiation for it, or the remuneration, the recompensation, the fine, the penalty for it is that you will have to fast an equal number of days. But do you understand? If you fast an equal number of days, it does not make up equivalent to the fast of Ramadan, because the Messenger sallallahu alaihi wasallam, he said, if a person deliberately miss one fast of Ramadan and then he fasts the entire life continuously, yet he cannot make up
his reward equal to one single fast of the month of Ramadan. In Sahih al-Bukhari, volume number 3, hadith number 1894, the Prophet ﷺ said, the reward of one single good deed during Ramadan is equal to 10 good deeds. Meaning, if you make 2 rakat nafil in Ramadan, Allah will reward you as if you made 20 rakat nafil. 2 into 10 is equal to 20. If you want to read about the blessings of Ramadan, you can find the ahadith in Sahih al-Bukhari, volume number 3, hadith number 1894 to hadith number 1906, meaning this is a month in which the Prophet ﷺ said, the doors of hell are shut, the doors of heaven are open, the doors of forgiveness are open. The shayateen, the satans that in normal days, the 11 months, the remaining 11 months, they whisper, they tempt the human beings to commit evil, they are chained in hell, and the good deeds for the human beings are made easy for them to do. It's an opportunity. So let's not fall a trap of our own selfish desires and disallow ourselves to be rewarded by Allah on Day of Judgment. The Prophet ﷺ said, Allah subhanahu wa ta'ala has promised anybody who fasts for him, the reward is with Allah alone. And Allah subhanahu wa ta'ala will allow the people who regularly fasted during the months of Ramadan in their life to enter from a special door of the Jannat, that is the door of Riyyan. So the first condition you shall avoid during Ramadan for the fast is no sexual intercourse with your wives and no sexual intercourse with the husbands during the daytime when you are fasting from dawn to dusk. Allah permitted you to go to your wives for sexual intercourse, or Allah permitted the wives to go to their husbands for sexual intercourse after iftar, after you have broken your fast. Same Surah Baqarah, Surah number 2, ayat number 187 gives that permission. Masturbation or any other method to fulfill your sexual desire is haram in Islam. The third, you cannot deliberately eat or drink anything. If you deliberately do it, you have broken your fast and it's haram. If you accidentally did it, it is okay. The moment you remember that you were fasting, you ate by mistake, you drank a sip of water, no issues, continue the remaining fast. Then, the fourth is any other thing which falls into the category of eating and drinking is forbidden. Therefore, if you are taking any kind of injections or any kind of nose drop that will pass through your throat like the water passes or the food passes, then all such things are forbidden during Ramadan. The fifth, cupping, that is hijama. According to a hadith of Sunan Abu Dawud, it is strictly forbidden to do hijama during Ramadan. But according to a hadith in Sahih al-Bukhari, the beloved Prophet ﷺ did cupping during fasting. Based on this, the scholars say that unless the person who is doing hijama or cupping is not 100% sure that even after the blood has extracted out of his body, yet he will not faint, it will not affect his energy level to fast further, then only he can do. So the scholars say, don't take that risk. The Prophet ﷺ was confident enough, he did it. For us, it can be risky. So no hijama. The sixth condition is no deliberate vomiting. No deliberate vomiting, meaning if you vomit without a deliberation, then you can continue the fast. But if you vomit deliberately, you have broken your fast. The seventh, the women who get their periods during that time when they are impure, unclean because of their periods, they will not fast. And those women who have given delivery, who have delivered a baby or a baba child, they will not fast till they become clean. And according to the teachings of Ummahatul Mu'minin, we come to learn that the maximum time period taught for not praying after delivering the baby
is 40 days. Many Muslim women have a misconception. They think that it is compulsory to wait for 40 days before they begin the salah. 40 days is not the compulsion period. It is the maximum period. If any woman after delivering the baby gets pure on the 7th day, on the 12th day, on the 20th day, then immediately she will have to take her ceremonial bath, the ghusl, and immediately start fasting. For those women who menstruate, I would like to point out one more thing. One of the Ummahatul Mumineen, she complained to the Prophet ﷺ that she is still continuing blood after the time of periods is over. Shall I perform salah or not? The Prophet said, you will have to perform salah. And then it is learnt from the ahadith that she would keep a vessel under her and perform the salah. So the women need to understand that if their period has completed the days which are an average in her life in every month, if those days are complete and still she is continuing with some blood, then that means this blood is istihaza and it is not the impure blood of the period, and she will have to take ghusl and start performing salah and immediately start fasting. Any woman who feels before Sahari that she has completed the periods, then it is compulsory for her to make Sahari and then take ghusl and start fasting, or take ghusl and make Sahari and begin the fast. And if the woman feels during the day while she was fasting the periods started, then her fast immediately ends there. And she will have to complete the fasts that she could not later on during the 11 months of the year, because this impurity and the impurity because of delivering the baby fall into the category of not being healthy. Similarly, I would also like to remind a lot of Muslim brothers and sisters do not usually perform taharat and ghusl properly without taking much time. This is an extra information I'm adding in it. Ghusl means the ceremonial bath. Ceremonial bath because it is not like the regular shower. You may stand under the shower and take your bath, feeling hot in the summer and taking the bath. You have certain sunnah to complete while doing that. When you have to make ghusl, when is ghusl farz upon you? Ghusl is farz only upon you when you have committed sexual intercourse, when you have ejaculated, whether during sexual intercourse or a wet dream or any other way. If you ejaculated, then the ceremonial bath becomes obligatory upon you. How do you perform the ceremonial bath? So to perform the ceremonial bath, if you have a shower in your home or you take a bath with a bucket full of water, in both the cases, first you will clean with your left hand by pouring water below the navel on your body. 3 times you will clean your lower part of the body below the navel using only your left hand. After that, make wuzu like you make normal wuzu, except washing the feet. Then from the right side of your head 3 times pour the water. From the left side of your head 3 times pour the water. From the right side of the shoulder 3 times pour the water. From the left side of the shoulder 3 times pour the water, and then you can use all the water over yourself. Take a bath. Move a little backward while completing the bath. After you have completed, move 1 or 2 steps backward or front, wherever. Move from the position where you are taking all this bath and slowly pour water on your feet, and alhamdulillah, your ghusl is done now. This is enough. You can perform salah after that. This is obligatory when you have committed sexual intercourse with your wife, wet dream, or you have ejaculated by any other way. This is compulsory, obligatory for both man and woman. For both of them, this is the way you will take ghusl. Under the shower, I always recommend in the modern times, you just take a bath with your shampoo or your soap, whatever you use. Take a complete bath as you take a normal bath. After that, just make wuzu. Because when you are taking with your shampoo or soap, you are already washing the complete body. You already washed the lower part, the upper part, everything you have already washed. After that, make complete wuzu except the feet. And after that, just pour the water on the feet and come out. That's it, your ghusl is done. Wuzu, if you have gone to the urine, if you have attended the call of nature, in both these cases, you will have to use water to clean your private parts after urinating
or attending the call of nature. And after that, if you want to make salah, you will have to make wuzu. Wuzu is a condition, is a compulsory condition for salah. Wuzu and ghusl are compulsory condition for salah, as mentioned in the Quran in Surah Ma'idah, Surah number 5, ayat number 6. And after taharat, we all know how to make wuzu. Pour water and wash these wrists, up till wrists 3 times. Gobble 3 times. Push the water in your nose 3 times. Then sniff 3 times. Wash your face 3 times. Up to the elbow, pour water in your hand. Up to the elbow, 3 times here, 3 times here. Make sure every part of the hand is wet. Then massa, starting from the head, ears, clean it. No need to do on the neck. And then wash your right foot and the left foot. That's it. Extra information for you. With all this said, a very important thing to remind. According to the scholars, they say, the best action in the sight of Allah after Tawheed, based on the teachings in Quran and Hadith, is charity to the poor. Do not forget your charity to the poor. Remember, charity will make Allah subhanahu wa ta'ala's anger decrease upon you, will extinguish the wrath and anger that Allah holds against you because of our sins, because of my sins, your sins. Be very charitable during month of Ramadan. With this, let me go to the second question. What are we supposed to do in Ramadan? What all to do in Ramadan? This is my second reminder. In Ramadan, make sure to recite Quran as much as possible. And this is not just for this Ramadan, it is for every Ramadan. Hold to the Quran, recite as much as possible in Arabic. In Ramadan, try to read the complete translation of the Quran, not one ayat in Arabic and then one ayat in English or Urdu or any other mother tongue that you have of yours. No, not that way. As if you are reading just a textbook of English or Urdu or Hindi or Telugu or French or Spanish or German or any other language which is your mother tongue. Just read the translation. Arabic part, yes, do it. That is most important. This part, during Ramadan, just read the translation. Do not even go to understand the tafasir. That is the second and the third step. Just complete the translation and just find out what Allah subhanahu wa ta'ala wants to convey to you. What else can you do in Ramadan? Increase your deeds of charity. What else can you do in Ramadan? Try to learn the best actions that Allah loves the most. What else can you do in Ramadan? Try to make as many du'as as possible to Allah subhanahu wa ta'ala for Allah to forgive you and make you the neighbor of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and also to make you one of those lucky, fortunate Muslims who will go into Jannat without any accountability. What else to do in Ramadan? Try to reconnect with all your relatives with whom you have broken your relations. Try to reconnect with all those friends who are good friends of yours. Evil company, avoid it, it's better. Good company, you shall always have with you. What else can you do in Ramadan? If you have old parents, try to serve them. Make them happy. Make them give du'as to you. Allah loves you when you serve your parents in their old age, as mentioned in Surah Bani Israel, Surah number 17, ayat number 21, 22, 23 and 24. What else can you do? Learn as much as you can about Islam. My third question, what all I shall not do in Ramadan? Backbiting. Don't backbite. Ghiba, tohma, namima. These are the 3 terms used in the ahadith. Ghiba, the Prophet ﷺ said, if you speak evil about any person behind his back, which he never likes to hear, that is ghiba. The Sahaba said, Ya Rasulullah, what if he has that evil act in him? The Prophet said, if he has the evil act and you speak, that is ghiba. Otherwise it is blame, it is tohma, and it is more serious.
And namima is malicious gossip. Gossiping so that you make two people fight. Do not indulge into this. The Prophet ﷺ, in one of the Sahih Hadith, he informed, which is in Abu Dawood, Sunan Abu Dawood, he said, on Day of Judgment, Allah subhanahu wa ta'ala will call a person and say, Ya Ibn Fula, or you son of so and so, Ya Bint Fula, or you daughter of so and so, you have brought so many good deeds with you. I want to send you into Jannat, but just complete one condition and go into Jannat here. That man or that woman whom Allah called will immediately say, Ya Allah, what is it that I need to do now? Allah subhanahu wa ta'ala will remind that man or the woman about a blame that they put upon another Muslim brother or sister in this world, and say, this is what you claimed about that Muslim brother. This is what you claimed about that Muslim sister. Prove it to me now and enter the Jannat. And because they blamed, they spoke something which actually did not exist. They spread a fake news about somebody. They will not be able to do that. And after a period of time, Allah will call the angels and say, pull this man, pull this woman by his or her face into Jahannam in a well. A specific place in a well for those who blame others, who wrongly blame others. Pull them into that well, and that well, the Prophet ﷺ said, is made of walls that are of fire. The surface is fire. The roof is fire. And instead of water, it will have boiling blood and pus, which will be flowing out of the private parts of those who committed zina in this world. That will be given to them who blame others. No backbiting, no malicious gossiping, no tuhma, no wrongfully blaming any Muslim brother or sister or anybody else. What else can you not do, shall not do in Ramadan? Do not waste your time. How do you define wasting of time? If any time you are spending without remembering Allah and Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you have wasted it. Ibn Masud radiyallahu ta'ala anhu was sitting with Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He was drawing some lines in the desert sand. The beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam asked him, Ya Ibn Masud, what are you doing? He said, Ya Rasulullah, nothing, I am just simply drawing some lines. The Prophet ﷺ said, Ya Ibn Masud, remember, if Allah wills, He can ask you on Day of Judgment, Ya Ibn Masud, why did you use that time drawing the lines? How could those lines benefit my religion of Islam? Don't waste your time. Remember, you have only two friends in your life. Only two friends. The best friend is Allah Himself. The second, the one who invites you to remember Allah. These are your two best friends. If your mother, if your father, they are distracting you from remembering Allah, then they are not your true friends. If you are distracting others not to remember Allah, then you are not a good friend of that person. Remember, don't waste your time in Ramadan. Remember, do not use abusive language. You shall never do all these things in the normal days also. Specifically in Ramadan, because it's a time to earn Allah's pleasure. Don't waste it this way. My fourth question or my fourth reminder is, what all we shall not do this Ramadan? That's very important. Almost 2.6 billion people in the world today are in the lockdown, locked into their homes and are unable to come out except for necessities of life. All the roads are empty. The superpowers have been forced to bend down on their knees and plead Allah for help and mercy. The giants of technology, scientific advancement, medical research advancement have collapsed. Economies have collapsed. Do you know this disease of coronavirus is miraculously not affecting the poor African continent? The most affected by this coronavirus disease are those ones who were the most prosperous on earth, the most advanced on earth. They have been the most affected. Alhamdulillah, all praise be to Allah. Still my country is safe compared to the Western countries or America or Spain or Italy.
I pray Allah subhanahu wa ta'ala for the protection of all the human beings throughout the world from this dangerous disease that is killing thousands of people, hundreds of thousands of people, and yet the medical science and the doctors do not know exactly how to treat the disease. In this scenario, what shall I not do in Ramadan? The first and foremost thing is, do not go to the masajid in Ramadan. Don't go to the masajid in Ramadan. Please. The ulama unanimously throughout the world have agreed upon that this is the time the Muslims shall not come to the masjid to pray. Don't go to the masajid to pray. Second, your tarawih, you can do it at home. According to a hadith in Sunan al-Nasai, volume number 2, hadith number 1677, Ali Raziallahu Ta'ala Anhu, he said that tarawih and witr are not fard, they are not obligatory, they are supernumeral, they are nawafil. You can make them at home. And why are you worrying about the ajr? If your intention was to go to the masjid but you are unable to go and you make the salah at home, Allah will give you the ajr as if you made it with jamaat. Please stay back at home. Cooperate with other human beings. You do not become a source to harm others, neither get harmed from others. No iftar gatherings except with your family members inside the house. Your tarawih, make it at home. Your first salah, make it at home. What all to do this Ramadan? Memorize all the 99 names of Allah in this Ramadan. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم. Pick up 5 names for every day and memorize. By the 19th roza, you have already memorized all the names if you take up with almost 5 names a day, or by the 20th roza, you complete all the 100 names. And the remaining last 10 days, keep on revising those 99 names of Allah subhanahu wa ta'ala. Also, what else can you do? Memorize the surahs of the Quran from surah number 93, Surah Wadduha, till Surah An-Nas, Surah number 114. What else to do? Teach your children Islam. What is the best thing to do, you know? I would suggest you, if you are unable to do any of these learning things of Quran and Hadith, the best thing is sleep. Just sleep. Even sleeping during Ramadan is ibadat of Allah subhanahu wa ta'ala. And by the way, sleeping, according to the medical science, it improves your immunity. And today you need immunity to fight coronavirus disease. With these 5 reminders, I would like to conclude my talk. Wa akhiru dawanil hamdulillahi rabbil alameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa salatu wa salamu ala rasulihil kareem. وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وما يزيد الظالمين إلا خسارا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے آپ تمام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی ہو، رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں. ماشاءاللہ، میں جس عنوان کے تحت یہ تقریر کر رہا ہوں وہ ہے 5 رمضان سے متعلق نصیحتیں. 5 رمضان سے متعلق نصیحتیں. تو سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں
اور اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ تمام عالم اسلام کو اللہ رب العالمین آج سے 1 یا 2 دن بعد شروع ہونے والے رمضان المبارک 2020 عیسوی کے 1441 ہجری کے اس رمضان میں ہم تمام کو اے اللہ آپ اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازیے، ہمیں صحت سے نوازیے، تاکہ یا رب العالمین ہم لوگ اس رمضان کے مہینے میں خوب آپ کی عبادت کریں، خوب آپ سے گڑ گڑا کے توبہ کریں، استغفار کریں اور دعائیں کریں، تاکہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں اللہ رب العالمین۔ یا اللہ رب العالمین، آپ تمام عالم کے اندر جتنی پریشانیاں ہیں اس کو مکمل اس رمضان میں ختم کر دیجیے۔ اس دعا کے بعد آئیے میرے اس عنوان رمضان کے متعلق 5 نصیحتوں کو میں شروع کرنا چاہتا ہوں، اور جن آیات سے میں نے اپنے اس بیان کی شروعات کی وہ قرآن پاک سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 80، 81 اور 82 تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں دعا سکھائی اور سکھایا کہ اللہ سے دعا مانگنا کیسے چاہیے۔ رمضان مبارک کو نظر میں رکھتے ہوئے خاص طور پر میں یہ دعا اس مہینے کی آمد کے پہلے اپنے لیے اور آپ تمام کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ رب ادخلنی مدخلا صدق، اے میرے رب جہاں بھی مجھے داخل کر، اس مہینے میں جب داخل کر مجھے اے میرے رب رمضان کے، تو حق کے ساتھ داخل کر۔ رب ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرج صدق، اور جب اس مہینے کے باہر نکال یا جہاں کہیں سے بھی مجھے باہر نکال تو حق اور عزت کے ساتھ نکال یا رب العالمین، حق کے ساتھ نکال۔ رب ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، اور اے اللہ رب العالمین آپ کے پاس سے، آپ کی طرف سے میرے لیے ایک مددگار مجھے فراہم کیجئے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، ان لوگوں سے کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، بے شک باطل تو پیدا ہی کیا گیا ہے مٹ جانے کے لیے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور اس قرآن میں ہم نے نازل کیا ہے، مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اس کے اندر اس قرآن میں ہم نے مومنوں کے لیے شفا، ہر بیماری سے، ہر برائی سے شفا اور رحمت نازل کی ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور یہ قرآن اس کے نہیں ماننے والوں کے لیے ان کی تباہی میں اضافے پر اضافہ کرتے جاتی ہے، ان کے نقصان میں اضافے پر اضافہ کرتی جاتی ہے۔ ان آیتوں سے میں نے شروعات کی، اور میرے اب جو اصل عنوان ہے اس کو میں نے 5 سوالوں کے ضمن میں بانٹا ہے، اور ہر سوال میں جو جواب ہے وہی ہمارے رمضان کے متعلق 5 نصیحتیں ہیں۔ میرا پہلا سوال، رمضان کی اہمیت کیوں ہے؟ میرا دوسرا سوال یا دوسری نصیحت رمضان کے تعلق سے، وہ کون سی تمام چیزیں ہیں جو رمضان میں نہیں کرنی چاہیے؟ میرا تیسرا سوال اور تیسری نصیحت، وہ کون سی تمام چیزیں ہیں جو رمضان میں کرنی چاہیے؟ میرا چوتھا سوال، وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس سال 2020 عیسوی 1441 ہجری کے رمضان میں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ پہلا ایسا رمضان آیا ہے کہ ایسا رمضان پچھلے صدیوں میں کسی کو نصیب نہیں ہوا، یعنی ہم سب دنیا کی لگ بھگ آدھی آبادی اپنے گھروں میں بند ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس رمضان 2020 عیسوی 1441 ہجری 1441 ہجری میں ہم تمام کو کرنا ہے؟ ان 5 سوالوں پر میرا پورا یہ بیان منحصر ہے۔ رمضان کی اہمیت کیوں ہے، رمضان میں کیا کرنا چاہیے، رمضان میں کیا نہیں کرنا چاہیے، اس رمضان میں کیا نہیں کرنا چاہیے، اس رمضان میں کیا کرنا چاہیے۔ رمضان کی اہمیت کیوں ہے؟ کئی مسلمان اور کئی غیر مسلمان سمجھتے ہیں رمضان کی اہمیت روزوں کی وجہ سے، اگرچہ کہ یہ بات صحیح ہے لیکن مکمل صحیح نہیں ہے، تھوڑی سی صحیح ہے۔
اللہ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے مسلمانوں، تم کو روزے کا حکم دیا جاتا ہے جس طرح تم سے پہلے کی قوموں کو حکم دیا گیا تھا، تاکہ تم لوگ تقوی اختیار کرو اللہ کا۔ آپ اگر غور کریں گے تو دیکھیں گے کہ دنیا کے تقریباً تمام بڑے مذاہب میں کسی نہ کسی طریقے سے اس مذہب کے ماننے والے روزے رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جس ملک میں میں رہتا ہوں، ہندوستان میں، یہاں کی اکثریت اپنے آپ کو مذہبی اعتبار سے ہندو کہتی ہے۔ ان کے پاس شیوراتری کے موقع پر روزہ، دیوالی کے موقع پر روزہ، عورتیں اپنے شوہروں کے لیے کروا چوتھ رکھتی ہیں، تو الگ الگ قسم کے روزے ہیں۔ اور مہابھارت میں اگر آپ مہابھارت کتاب نمبر 13 انوشاسن پرو پڑھیں گے تو اس میں روزوں کے بارے میں حکم آیا ہے ان کو۔ اسی طریقے سے بدھ مت اور جین مت میں بھی روزوں کا تذکرہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ بائبل جو عیسائی تورات زبور انجیل مانتے ہیں، جس کو اس بائبل کا پرانا عہد نامہ اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھیں گے تو اس میں پرانے عہد نامے کی کتاب دا بک آف لیویٹیکس میں سبق نمبر 16 اور ورس نمبر 17 نمبر 29 سے لے کے 31 تک، اسی طرح بک آف نمبرز سبق نمبر 29 ورس نمبر 7 سطر نمبر 7، اسی طرح بک آف ڈیوٹرانومی سبق نمبر 9 سطر نمبر 18، اسی طریقے سے بک آف ججز سبق نمبر 20 سطر نمبر 26، اسی طریقے سے بک آف سامس جسے یہودی اور عیسائی زبور مانتے ہیں جو داؤد علیہ السلام کو ملی تھی، ان کے حساب سے اسے لوگ بک آف سامس مانتے ہیں۔ بک آف سامس کہ اگر آپ سبق نمبر 35 اور سطر نمبر 13 اور اسی بک آف سامس سبق نمبر 69 سطر نمبر 10 پڑھیں گے تو ان تمام مقامات پر یہودیوں کو روزہ رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح عیسائیوں کو جب آپ نیا عہد نامہ پڑھتے ہیں تو انجیل میتھیو گوسپل آف میتھیو سبق نمبر 4 سطر نمبر 1 اور 2، گوسپل آف میتھیو سبق نمبر 6 سطر نمبر 16، اسی طریقے سے گوسپل آف میتھیو سبق نمبر 17 سطر نمبر 21، اسی طریقے سے گوسپل آف لیوک سبق نمبر 4 سطر نمبر 1 اور 2، اسی طریقے سے گوسپل آف مارک سبق نمبر 19 سطر نمبر 29، اسی طریقے سے بک آف ایکٹس سبق نمبر 9 سطر نمبر 9، بک آف ایکٹ سبق نمبر 10 سطر نمبر 30 اور 31، بک آف ایکٹس سبق نمبر 13 سطر نمبر 1 سے لے کر 3 تک، ان تمام مقامات پر عیسائیوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا تو پہلی بار روزوں کا حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت مدینہ طیبہ کرنے کے 1 سال کے بعد ملا، اور رمضان کے مہینے میں اللہ نے روزہ رکھنے کا جو حکم دیا وہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں اگرچہ کہ بیان نہیں ہوا، لیکن آیت نمبر 184 اور 185 میں اللہ نے حکم دیا کہ تم لوگ رمضان کا پورا مہینہ روزہ رکھو۔ روزے کی وجہ کیا بتائی گئی؟ اللہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں کہ تم کو روزے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ تم لوگ تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ کی قربت، اللہ کی رضا حاصل کرو، اور جہنم کے اور تمہارے بیچ میں نیکیوں کی ایک دیوار کھڑی کر لو تاکہ تم کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 184 اور 185 میں اللہ نے فرمایا کہ رمضان کا پورا مہینہ روزہ رکھو۔ رمضان اسلامی کیلنڈر کا 9th منتھ ہے۔ اسلامی کیلنڈر جو مشہور طور پہ کہا جاتا ہے دراصل وہ مسلمانوں کا کیلنڈر ہے، اور اس کا 9واں مہینہ ہے۔ محرم سے یہ شروع ہوتا ہے، ذی الحجہ پہ ختم ہوتا ہے، اس کا 9واں مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں روزے رکھنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور اللہ نے فرمایا جو لوگ بیمار ہوں یا سفر کر رہے ہوں وہ لوگ رمضان کے دوران روزہ نہ رکھیں، بلکہ رمضان کے بعد جتنے دن انہوں نے رمضان میں روزہ نہ رکھ سکا تھا اتنے دن کا روزہ رکھ لیں۔ یہ بھی حکم سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 184 اور 185 میں آیا۔ ان تمام باتوں کو دیکھنے سے ہمیں یہ سمجھ میں ابھی بھی نہیں آتا کہ کیا رمضان کی اہمیت روزوں سے ہے؟ آئیے غور کریں کہ رمضان کی اہمیت دراصل کس چیز سے ہے۔ اللہ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 185 میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا،
ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ کتاب، یہ قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا راستہ ہے اور فرق کر دیتی ہے حق اور باطل کا، فرق کر دیتی ہے سچ اور جھوٹ کا، فرق کر دیتی ہے حلال اور حرام کا، فرق کر دیتی ہے جائز اور ناجائز کا، فرق کر دیتی ہے اللہ کی رضا اور ناراضگی کا، فرق کر دیتی ہے اللہ اور رسول کی فرمانبرداری اور نافرمانی کا. یہ جو کتاب رمضان میں نازل ہوئی تو آپ لوگ محسوس کریں گے کہ اس کتاب سے رمضان جڑنے کی وجہ سے رمضان کی اہمیت ہے. آپ غور کر لیں، قرآن جس چیز سے جڑ گئی اس چیز کی اہمیت اللہ نے بہت اونچائی تک پہنچا دی. مثال کے طور پہ ایک ابن ماجہ میں حدیث پاک آئی ہے جس کا مفہوم ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو صحف ابراہیم و موسیٰ، بس کتابیں ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے، جس کا ذکر اللہ نے سورہ اعلیٰ سورہ نمبر 87 کی آیت نمبر 19 میں بھی فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو مصحف عطا کیے تھے. یہ مصحف، یہ کتابیں اللہ نے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی رمضان کو عطا ہوئے تھے. تورات موسیٰ علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 رمضان کو عطا ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طریقے سے انجیل 13 رمضان کو عطا ہوئی تھی. قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان میں عطا ہوئی. تمام 12 مہینوں میں سب سے بڑا مہینہ رمضان کا بنا دیا گیا، بہترین مہینہ، بابرکت مہینہ پورے کا پورا رمضان کا بنا دیا گیا. رمضان میں اگر آپ غور کریں گے تو اللہ نے سورہ قدر سورہ نمبر 97 کی آیت نمبر 1، 2 اور 3 میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. رمضان کے مہینے میں تو 28، 29، 30 دن ہو سکتے ہیں. اس میں سے کب نازل ہوا؟ تو لیلۃ القدر میں نازل ہوا. اللہ نے سورہ قدر میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ہم نے بے شک اس کو قدر کی رات میں نازل کیا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. اور آپ لوگ کیا جانے کہ قدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی لگاتار عبادت سے بہتر ہے. 1000 مہینے کتنے برس ہوتے ہیں، کتنے سال ہوتے ہیں؟ ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں. اگر آپ 1000 مہینوں کو 12 سے ضرب دیں گے تو لگ بھگ 80 سال سے زیادہ کی عمر ہوتی ہے ہماری. اگر کوئی ایک شب قدر کی رات میں عبادت کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں گویا 80 سال سے زیادہ وہ لگاتار 24 گھنٹے میری عبادت کر رہا تھا، اس طرح میں اس کو اجر دوں گا. غور کیجئے، قرآن رمضان سے جڑا، رمضان سب سے اونچا مہینہ ہو گیا. رمضان میں قرآن لیلۃ القدر سے جڑا، لیلۃ القدر سب سے بہترین رات بن گئی. یہ قرآن نازل کس پر ہوا؟ تو پتا چلا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. تو آپ غور کیجئے، اس سے پہلے بھی تورات ملی، زبور ملی، انجیل ملی، صحف ابراہیم و موسیٰ ملے، لیکن کسی اور نبی کو سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے ساری انسانیت نہیں بلکہ ساری کائنات کا رسول بنایا ہی نہیں. لیکن قرآن سے نبی جڑ گئے. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ہو گئے. یعنی ہم نے آپ کو اے میرے نبی تمام عالموں کے لیے رحمت اور رسول بنا دیا ہے. یہ قرآن نبی سے جڑا، نبی کی عظمت اونچائی تک پہنچ گئی. سب سے اونچے، سب سے اعلیٰ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے. غور کیجئے، پچھلی امتیں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی تھیں، ان کو بھی کتابیں ملی. یہ امت جس کو قرآن ملی، آل عمران آیت نمبر 10، کنتم خیر امت اخرجت للناس. تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو جو انسانوں کے لیے نکال لائی گئی ہو. اللہ اکبر. اس کا معجزہ، اس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے کیجئے. اس کی تعلیم لینے والا، اس کا جو عالم بن گیا، اس کا جو علم سیکھ گیا. پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کے بارے میں جو دین اسلام کا عالم ہو گیا، علم والا ہو گیا، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جانتے ہیں؟ حدیث آتی ہے ترمذی شریف میں جلد نمبر 3 حدیث نمبر 2685. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت العالم علی العابد کفضیلتی ادناکم. اللہ اکبر. عالم کی فضیلت میرے امت کی، میرے اس امت کے قرآن کے علم والے کی فضیلت، دین کے علم والے کی فضیلت ایک خوب عبادت کرنے والے عبادت گزار پر ویسی ہی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے ادنا پر ہے. اللہ اکبر. اور یہ حدیث کا اختتام
तिरमिजी शरीफ जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 2685 का इख्तिताम कैसे होता है? इख्तिताम के अल्फाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहू, अल्लाह और उसके मलाइका और जमीन की तमाम मखलूक, यहां तक कि चींटी बिल्की और समंदर की मछलियां उस शख्स के लिए मगफिरत की दुआएं करती हैं और उस पर सलाम भेजते हैं, अल्लाह, मलाइका और ये सब, जो इस कुरान की दावत दूसरों को देता है। अल्लाहु अकबर। जो कुरान से जुड़ गया उसका मर्तबा ऊंचा कर दिया गया। क्या फरमाया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के दिन के बारे में? कहा, अल्लाह फरमाएंगे, आज जो जितनी ज्यादा कुरान पढ़ता जाएगा, जितनी याद करा था दुनिया में, जो जितनी ज्यादा पढ़ेगा उसका दर्जा जन्नत में उतना ऊंचा करते चले जाएंगे अल्लाह ताला। कुरान पढ़ता जा, दर्जा ऊंचा लेता जा। यानी कुरान जिस चीज से जुड़ गया उसकी अहमियत बहुत बढ़ गई। सूरह रहमान सूरह नंबर 55 आयत नंबर 1, 2, 3 और 4, अल-रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अल-रहमान, तमाम बंदों पर रहम करने वाली जात ने कुरान का इल्म सिखाया। उस इल्म के लिए कई मखलूक हैं, लेकिन इंसानों को चुना, सबसे प्यारी मखलूक को चुना। अल्लमहुल बयान, इंसान को एक ऐसी सलाहियत दी जो किसी और को नहीं दी, बयान करने की सलाहियत। कुरान से जुड़ गए, अजमत बढ़ गई। लिहाजा रमजान की असल अहमियत कुरान की वजह से है। इस बात को हरगिज इस रमजान में ना भूले और इस कुरान को पकड़ ले, जुड़ जाए, इससे चिमट जाए, इसको अपनी जिंदगी में उतार लें, आप इसके अंदर डूब जाएं। अल्लामा इकबाल का वो मशहूर शेर, कुरान में हो गौताजन ए मर्द मुसलमान, कुरान में हो गौताजन ए मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार। ए मुसलमान मर्द औरत, कुरान में डूब जाओ ताकि तुमको दुनिया की मिसाल बनाकर उठाए अल्लाह ताला, अखलाक की, किरदार की, दूसरों के लिए। यह सब कहने के बाद आइए रमजान के महीने के बारे में कुछ बताता हूं। रमजान का जो महीना है यह अरबी लफ्ज रा, मीम और ज़ौद से निकला है। रमज, इस बुनियादी हुर्फों से यह लफ्ज निकला है, हुरूफ से यह लफ्ज निकला है, और इसका बुनियादी तौर पे दो माना होता है। वो है बहुत कड़क धूप और बहुत कड़क गर्मी और राशन की कमी। ये दोनों भी चीजें आप गौर करेंगे तो रमजान के लिए बिल्कुल सूट होती हैं, बिल्कुल जमती हैं, क्योंकि रमजान में इंसान सुबह से शाम तक खाता पीता नहीं है। और रमजान जब पहली बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला तो खूब गर्मा के हालत में मिला, गर्मा का मौसम था रमजान में वहां पर। इसके साथ आप लोगों को यह भी याद दिलाता चलूं कि जो रमजान का महीना है, इसमें जब आप रोजा रखते हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो 7 ऐसे काम हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करने हैं, वरना आपका रोजा टूट जाएगा। अगर आप islamqa.info की जो वेबसाइट है इस पर जाकर फतवा नंबर 2,93,076 पढ़ेंगे तो उसमें उलेमाए दीन ने, अकाबिर उलेमाए दीन ने कुरान और हदीस की रोशनी में 7 ऐसे अमल बताए हैं जिसकी वजह से आपका रोजा टूट जाता है। उसमें का जो सबसे पहला अमल है बड़ा सख्त है। अल्लाह ने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 187 में फरमाया कि रोजे की हालत में सुबह से लेकर शाम तक जब तुम रोजा रहते हो, सहरी करके इफ्तार करने तक, सहरी के बाद से इफ्तार करने तक, इतने पूरे वक्त में तुम लोग अपनी बीवियों के साथ हम बिस्तरी मत करो और बीवियां अपने शौहर के साथ हरगिज हम बिस्तरी ना करें। सेक्सुअल इंटरकोर्स, हम बिस्तरी करना हराम है। रोजे की हालत में हम बिस्तरी करना बहुत बड़ा गुनाह है। मियां बीवी जो कि उनके लिए हलाल काम है, वो रोजे की हालत में बिल्कुल नहीं कर सकते, वो हराम है। उसी तरह जिस तरह खाना पीना जो हलाल रहता है इतने पूरे वक्त में हराम हो गया, इसी तरह ये शहवत का काम भी आपके लिए हराम कर दिया गया है। इसकी सजा क्या बताई गई? अगर आप सही अल बुखारी जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 1936 पढ़ेंगे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कफ्फारे के तौर पर बताया, एक गुलाम को आजाद करो या 2 महीने लगातार रोजे रखना। 60 लगातार रोजे, आपने 58 रोजे रखे, 58 रोजे रखे, और उसके बाद
اچانک ایک روزہ نہیں رکھ سکے تو پھر سے آپ کو 1 2 3 کر کے شروع کرنا پڑے گا یہاں تک کہ 60 متواتر روزے پورے نہ ہو جائیں. یا تیسرا 60 غریبوں کو ایک وقت کا کھانا کھلانا. یہ کفارہ ہے. یہ سب سے پہلا اور سب سے بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے آپ کا روزہ ٹوٹ سکتا ہے. دوسرا میسٹربیشن انگلش میں کہتے ہیں, جسے عام لوگ اردو زبان میں مٹھ مارنا کہتے ہیں. یعنی آپ کوئی اور طریقے سے نوجوان لڑکے لڑکیاں, غیر شادی شدہ لڑکے لڑکیاں, شادی شدہ مرد حضرات یا عورتیں, کوئی طریقے سے اپنا ہاتھ یا کوئی چیز کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے اپنی شہوت نفس کو نہیں کر سکتے پوری روزے کی حالت میں. حرام ہے, اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر آپ نے کوئی ایسا عمل کیا جس سے آپ کی منی خارج ہو گئی شہوت کی کیفیت میں, آپ کا روزہ فوری ٹوٹ گیا. اور جب روزہ ٹوٹ گیا اور اگر آپ کو اللہ 1000 سال کی عمر دے, آپ پورے 1000 سال متواتر روزے رکھیں رمضان کے علاوہ ان 1000 سال میں, تو اس ایک رمضان کے روزے کی برابری نہیں ہو سکتی. لہذا یہ آپ نہیں کر سکتے. تیسری چیز, کوئی بھی کھانے یا پینے کی چیز آپ جان بوجھ کر کھا یا پی نہیں سکتے, روزہ ٹوٹ جاتا ہے. چوتھی چیز, کوئی ایسی چیز جو کھانے اور پینے میں شمار کی جائے آپ استعمال نہیں کر سکتے. یعنی کوئی ایسی چیز جو آپ کے منہ سے, آپ کے کھانے کے پائپ سے داخل ہو اور آپ کے پیٹ تک پہنچے, یہ آپ استعمال نہیں کر سکتے. اسی لیے کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں نوز ڈراپس استعمال نہیں کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ پانی خوب اچھی طریقے سے وضو کے وقت ناک میں چلاؤ سوائے روزے کی حالت کے, کیونکہ ناک کا جو کینال, جو سوراخ ہے, یہی سوراخ جا کر آپ کے کھانے اور پینے کے پائپ سے ملتا ہے. اگر آپ یہاں سے تیز پانی چلائیں گے تو وہ پانی حلق کے ذریعے نیچے اتر سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ کوئی ایسا کام جس سے کہ آپ کے جسم پر کمزوری آئے نہیں کر سکتے. جیسے خون کا عطیہ کرنا, کسی کو خون کی انتہائی ضرورت پڑ گئی, اس کی جان جا سکتی ہے, کوئی اور ذریعہ نہیں ہے آپ کے علاوہ, آپ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن پکچرز لے کے ہیرو بننے کے لیے کہ میں نے ایک ہندو کی جان بچائی, میں نے عیسائی کی, کرسچن کی, مسلم کی جان بچائی, یہ بچانا اچھی چیز ہے لیکن آپ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں, تب تو جائز ہے. لیکن اگر امکانات ہے کہ کہیں اور سے انتظامات ہو سکتے ہیں, آپ نہ بھی دے تو چلے گا. ایسے وقت پہ جا کر ہیرو گردی کرنا یا اپنی بڑائی دکھانے کو تماشے کرنا, آپ کا روزہ ٹوٹ گیا اور قیامت تک آپ روزے رکھ لیں تو اس ایک روزے کا اجر نہیں کما سکتے. چوتھی چیز, ہجامہ نہیں کرا سکتے. ہجامہ میں خون نکالا جا سکتا ہے, یہ نہیں کرا سکتے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزے کی حالت میں ہجامہ مت کراؤ, لیکن ابو داؤد کی حدیث میں آتا ہے کہ روزے کی حالت میں ہجامہ مت کراؤ. لیکن بخاری شریف کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزے کی حالت میں ہجامہ کیا. تو فقہ جاننے والے ہمارے علماء دین, ایک مسئلہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اور اس کے برعکس حکم دیا, تو یہ کہتے ہیں کہ ایسا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حکم اللہ کا, نبی کا چلے گا, کیونکہ حکم رسول کا حکم ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی عمل ہے. اگر کوئی یہ کرنا چاہتا ہے ایک آدھ مرتبہ تو اجازت ہے, بشرطے کہ اگر وہ ہجامہ کرتا ہے اور اس کے روزے پر اثر پڑتا ہے تو اس کا روزہ گیا. لہذا علماء کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ یہ یقین تھا اپنی طاقت کے اوپر کہ میں اگر ہجامہ کروں گا بھی تو میرے روزے پر اثر نہیں پڑا, انہوں نے کیا. دوسروں کو احتیاطی طور پہ بالکل ہجامہ روزے کی حالت میں نہیں کرانا چاہیے. یہ اجماع ہے علماء کا. پہلی چیز, ہم بستری نہیں کرنا ہے میاں بیوی کو روزے کی حالت میں. دوسری چیز, مٹھ مار کر یا کوئی اور طریقے سے اپنی شہوت نفس پوری نہیں کرنا ہے. تیسری چیز, جان بوجھ کر کھانا پینا نہیں ہے. چوتھی چیز, کوئی ایسی چیز استعمال نہیں کرنا ہے جو کھانے پینے کے ضمن میں آتی ہے اور وہی ذریعے سے اندر جاتی ہے ہمارے. پانچویں چیز, ہجامہ نہیں کرنا ہے. چھٹی چیز, جان بوجھ کر خے نہیں کرنا ہے. اتفاقاً خے ہو جائے, سحری کا کھانا زیادہ ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جان بوجھ کر آپ خے نہیں کر سکتے. ہاں, یہی بات کھانے پینے کے مسئلے میں بھی آئے گی. آپ نے غلطی سے پانی پی لیا, بھول گئے تھے کہ روزہ ہے, آپ نے غلطی سے ایک آدھ روٹی کھا لی, بھول گئے تھے کہ آپ روزہ ہے, تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. جان بوجھ کر کھائے اور پیے تو ٹوٹے گا. اسی طریقے سے خے قدرتی طور پر آ گئی, روزہ نہیں ٹوٹے گا. جان بوجھ کر خے کیے, روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ چھٹی چیز ہے. ساتویں چیز خواتین کے لیے, مسلمان بہنوں کے لیے بیان کی گئی ہے کہ اگر ان کو حیض شروع ہو جائے تو حیض کی حالت میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی, یا نفاس کی حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتی. نفاس یعنی اگر ان کو اولاد پیدا ہو تو اس کے بعد سے 40 دن تک وہ ناپاک رہیں گی,
मैक्सिमम लिमिट, आखिरी लिमिट क्या है? 40 मिनट तक वो 40 दिन तक वो नापाक रहेंगी। लेकिन कई मुसलमान बहनों को एक गलतफहमी है, वो समझती हैं कि अगर उनको बच्चा हो जाए तो पूरे 40 दिन उनको नमाजें ही नहीं पढ़ना है। बिल्कुल नहीं। हदीस पाक में जो आता है, उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, उम्मे सलामा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि औरत 40 दिन तक नापाक रहती है। 40 दिन तक वो लोग उम्महातुल मोमिनीन नमाजें नहीं पढ़ती थी अगर वो 40 दिन तक नापाक है। मैक्सिमम टाइम है, ये पूरी तरह आखिरी वक्त है 40 दिन। इसके बाद तो आपको गुस्ल लेके पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन बाज औरतें 7वें दिन, 10वें दिन, 12वें दिन अगर निफास के खून से पाक हो गई बच्चा पैदा होने या बच्ची पैदा होने के बाद, तो फौरन गुस्ल लेकर वहीं से नमाजें उन पर फर्ज हो गई, उनको रोजे रखना भी फर्ज हो गया। और एक अहम बात, अगर कोई औरत को हैज का खून आता है, उसका हैज का खून सहरी के वक्त से 15 मिनट पहले रुक जाए, अब उस पर रोजा रहना फर्ज है, तो उसको चाहिए कि फौरी पहले सहरी करे, गुस्ल ले और फिर फजर की नमाज पढ़े। गुस्ल लेकर सहरी करना जरूरी नहीं है हैज के खून से पाकी के लिए। आप के पास वक्त है, आप अगर गुस्ल लेकर सहरी करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वक्त कम है तो पहली सहरी कर लीजिए, बाद में गुस्ल लीजिए और रोजा रह जाइए। रोजे के दौरान इफ्तार से पहले अगर आपको हैज शुरू हो गया, आपका रोजा उस दिन का फौरी टूट गया। जो औरतों को हैज और निफास की वजह से रोजे छूट जाते हैं, उनको 11 महीनों में बाकी के साल के दिनों में उन रोजों को मुकम्मल करना सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 184 और 185 के ज़िमन में फर्ज है, लाजिम है, वरना बहुत बड़ा गुनाह होता। जो औरतें जब ये बाकी के दिनों में पूरा करेंगी तो उनको उतना ही अजर मिलेगा जितना कि रमजान के रोजे का अजर मिलने वाला था उनको, इंशाअल्लाह उसमें कोई कमी नहीं आएगी। ये बातें अच्छी तरीके से जहन में रखिए। साथ में रमजान की कई फजीलतें आई हैं। अगर आप सहीह बुखारी जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 1894 पढ़ेंगे तो उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान में एक नेकी का बदला 10 नेकियों के बराबर दिया जाता है। यानी अगर कोई 2 रकत नफिल नमाज पढ़ ले तो उसको 20 रकत नफिल नमाज पढ़ने का अजर मिलता है। 1 रुपया खैरात करे तो 10 रुपया करने का। यह चीज को जहन में रखिए। इसी तरीके से बताया गया कि शयातीन, बड़े शयातीन बंद कर दिए जाते हैं, छोटे मोटे शयातीन खुले रहते हैं, लेकिन बड़े अकाबिर पूरे शयातीन कैद कर दिए जाते हैं जहन्नम के अंदर। इसी तरह बताया गया जहन्नम का दरवाजा बंद कर दिया जाता है, जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाता है, तौबा का दरवाजा खुला रखा जाता है। ये फजीलतें आई हैं। जब आप सही बुखारी जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 1894 से लेके 1906 तक पढ़ेंगे तो ये तमाम फजीलतें बताई गई हैं। इसी तरीके से अगर आपने गौर करके देखा तो हम मुसलमानों को रमजान में खूब खैरात करना चाहिए। खैरात को तरजीह दीजिए। इन हालात में आपकी खैरात की बड़ी अहमियत है। गरीबों को, दावती काम करने वाले, इनफरादी तौर पर उन दाइयों को, दावा ऑर्गेनाइजेशंस को आप खूब खैरात करिए अल्लाह के रास्ते में। अल्लाह ताला बंदे जब खैरात करते हैं तो उनकी खैरात की वजह से उनके ऊपर अल्लाह को जो गुस्सा और गजब होता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो ठंडा हो जाता है। इस बात का ख्याल रखें। आइए इन तमाम बातों को बोलने के बाद मैं आप तमाम के सामने मेरा दूसरा सवाल, जो दूसरी नसीहत है, वो बयान कर दूं। वो कौन सी चीजें हैं जो हमको रमजान में करनी चाहिए? कुरान की खूब तिलावत करनी चाहिए। आज एप्लीकेशंस मौजूद हैं। आप अगर गूगल पे या यूट्यूब पर जाएंगे और टाइप करेंगे ओनली उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ द कुरान, ओनली इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द कुरान, तो आपको सिर्फ ट्रांसलेशन की ऑडियो आएगी। आप लगातार सुनते रहिए अल्लाह का कलाम। अल्लाह क्या कहना चाहते हैं उसको तर्जुमों से समझने की कोशिश कीजिए। तो आप मुकम्मल कुरान से जुड़ जाइए इस महीने में। दूसरा काम आपको जो करना है, जितना हो सके, जितनी नेकियां आप कर सकते हैं नेकियां करिए। खूब इज़्कार, अल्लाह की खूब तारीफें, सिर्फ अल्लाह के बारे में गुफ्तगू, खानदान में बच्चों के बीच में अल्लाह का जिक्र, कुरान का जिक्र, नबी की सीरत पर बयान, सहाबा की सीरत पर बयान, हलाल और हराम के बारे में बातें, दोज़ख से बचने की बातें, पूरा वक्त इसमें लगाइए अपना। आइए वो कौन सी चीजें हैं जो रमजान में नहीं करनी चाहिए? गीबत, तोहमत, नमीमा, ये 3 चीजों से बचिए। गीबत समझाते हुए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया और कुरान ने वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा कहा, लानत है हर पीठ पीछे बुराई करने वाले की। सूरह हुजरात सूरह नंबर 49 की आयत नंबर 12 में कहा,
تم کیسے اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں اس کے پیچھے برائی کرتے ہو؟ کیا تم اپنے سگے بھائی کے مرنے کے بعد اس کی میت کا گوشت کھانا پسند کرتے ہو؟ مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتے ہو؟ نہیں، تم تو اس سے کراہیت کرتے ہو. یہ اتنی ہی بری چیز ہے. اور غیبت کو کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کسی میں وہ برائی ہے تو کیا وہ بھی نہ بتائے؟ کہا وہی تو غیبت ہے. اگر تم وہ بتاؤ جو اس میں نہیں ہے یہ تو تہمت ہے، اور تہمت بہت بڑا گناہ ہے. ابو داؤد کی ایک صحیح حدیث میں آتا ہے، پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آواز لگائیں گے کہ فلاں بندے کو سامنے لاؤ، فلاں بندی کو سامنے لاؤ. اس مرد کو یا اس عورت کو سامنے لائیں گے فرشتے. اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے تیری نیکیاں بہت زیادہ ہیں، اے میری بندی تیری نیکیاں بہت زیادہ ہیں، میں تجھے جنت میں داخل کرنا چاہتا ہوں، بس ایک کام کرو اور جنت میں چلا جا. ایک کام کرو اور جنت میں چلی جا. بندہ یا بندی کہیں گے یا اللہ وہ کیا کام ہے؟ اللہ فرمائیں گے فلاں دن فلاں وقت پر تو نے ایک اور میرے بندے کے بارے میں، ایک اور اپنے مسلمان بھائی کے یا بہن کے بارے میں فلاں بات کہی تھی، آج اس کو ثابت کر جنت میں چلا جا، آج اس کو ثابت کر جنت میں چلی جا. چونکہ تہمت لگائے تھے کہاں سے ثابت کریں گے؟ ایک وقت گزرے گا وہی کھڑے کے کھڑے رہیں گے اور حکم ہوگا فرشتوں کو اس کو اوندھے منہ کھینچو اور جہنم کی اس مخصوص جگہ پر ڈالو. کس جگہ پر؟ ایک بولی ہے. وہ کیسی بولی ہے؟ وہ پیارے رسول پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ کی دیواریں ہیں اس بولی کی، اس کا فرش نیچے کا زمین آگ کی ہے، چھت آگ کا ہے، اور اس میں پانی نہیں ہے بلکہ کھولتا ہوا خون اور پیپ جو زنا کرنے والے مرد عورتوں کی شرمگاہوں کو جلایا گیا اس سے جب بہتا ہوا سڑا گلا آئے گا وہ اس کو کھلایا اور پلایا جائے گا اور اس میں چھوڑ دیا جائے گا وہ، یا چھوڑ دی جائے گی، کیونکہ اس نے مسلمان بھائی یا بہن کے بارے میں وہ بات کہی تھی جو سچائی نہیں تھی. تو یہ تمام باتوں سے بچیے. آپ نے پہلے کسی کی غیبت اور چغلی اور تہمت باندھی ہو، توبہ کریے اللہ سے، اور جس کے بارے میں آپ نے یہ کیا اس کے حق میں خوب مغفرت کی دعائیں کرتے رہیے اپنی موت آنے تک، ورنہ تیار ہو جائیے اس کے لیے. اور نمیمہ، وہ جو مشہور روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے، جاتے ہوئے کہا کہ اللہ نے مجھے بتایا کہ ان دو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، اور ایسی چھوٹی چیزوں کے لیے عذاب ہو رہا ہے جو وہ چاہتے تو بچ سکتے تھے ان چھوٹے گناہوں سے. وہ گناہ کیا تھے جانتے ہیں آپ؟ ایک کا گناہ یہ تھا کہ جب طہارت بناتا تو طہارت بناتے وقت یہ خیال نہیں رکھتا کہ چھینٹے اس کے اوپر اڑ رہے ہیں. دوسرا، غیر ضروری گفتگو کرتا جس کی گفتگو سے دو مسلمان آپس میں لڑ لیتے. اس سے بچیے. کیا نہ کریں رمضان میں؟ غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، تہمت نہ باندھیں، نمیمہ کا کام نہ کریں. اور کیا نہ کریں؟ گالی گلوچ نہ کریں. اور کیا نہ کریں؟ اپنا وقت لاک ڈاؤن کی وجہ سے ٹی وی پر، کمپیوٹر پر، اپنے موبائلز پر غیر ضروری برباد مت کریے. یاد رکھیے آپ کے دنیا میں صرف آپ کی زندگی میں دو ہی سچے دوست ہیں، ایک اللہ خود، دوسرا وہ جو آپ کو اللہ کی یاد دلائے. ان کے علاوہ آپ کا کوئی سچا دوست نہیں ہے. اگر آپ کے ماں باپ، آپ کے بھائی بہن، آپ کے بیوی بچے، آپ کے شوہر آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کریں تو یقیناً یہ آپ کے دشمن ہیں، آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. اس رمضان میں ہم کیا نہ کریں؟ اس رمضان میں ہم کیا نہ کریں؟ اس رمضان میں مسجد کو جا کر نمازیں نہ پڑھیں. اس رمضان میں مسجد کو جا کر تراویح نہ پڑھیں. سنن نسائی جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1677 میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تراویح اور وتر یہ فرض نمازیں نہیں ہوتی، یعنی ان کو گھر میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے. جب مسجد میں فرض ہی بند ہے فی الوقت تو تراویح جا کے پڑھنے کی ضرورت آپ کو بالکل نہیں ہے. اس رمضان میں ہرگز آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کی جان کو یا دوسروں کی جان کو خطرہ پڑ جائے. میرا 5واں سوال، 5ویں نصیحت، اس رمضان میں کیا کریں؟ اس رمضان میں کیا کریں؟ اس رمضان میں اپنے گھر میں بیٹھ کر قرآن کے ترجمے مکمل کریں. اس رمضان میں اللہ کے 99 نام یاد کر لیں معنوں کے ساتھ. الرحمن الرحیم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ
میں ہر دن 5 نام یاد کریں گے تو 20 روزوں تک 100 نام 99 نام پورے ہو جائیں گے. پورے 99 نام اللہ کے یاد کر لیجئے. کیا کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جس نے اللہ کے 99 نام یاد کر لیے اللہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے. اس رمضان میں اور کیا کریں؟ خوب خیرات کریے, خوب خیرات کریے. اس رمضان میں بہت زیادہ خیرات کریے. اس رمضان میں اور کیا کریں؟ اس رمضان میں اپنے گھروں میں خوب آرام کی نیند لے اگر یہ سب کام آپ نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ رمضان میں نیند لینا بھی عبادت ہے. اور ساتھ میں میڈیکل سائنس ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ جو انسان زیادہ سوتا ہے اس کی بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت اس کے جسم میں بڑھتی ہے. فی الوقت آپ کو چاہیے کہ اپنی جسم کے اندر بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت کو بڑھائیں اور بیماریوں سے لڑیں. میں آپ لوگوں کو ساتھ میں ایک اور بات بتا دوں کہ کئی لوگ طہارت کا خیال نہیں رکھتے, تو آپ لوگوں کو بتا دوں طہارت بہت ضروری ہے. بغیر طہارت کے وضو نہیں ہوتا, بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. اللہ نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 6 میں فرمایا وضو شرط ہے نماز کے لیے اور طہارت وضو کے لیے شرط ہے. ایک ہے جسے عام لوگ بڑا غسل اور چھوٹا وضو کہتے ہیں. غسل بڑی طہارت اور چھوٹی طہارت یا چھوٹا وضو کہتے ہیں. جو آپ کو غسل فرض ہو جاتا ہے, غسل کا مطلب پانی انڈل کر, پانی نہا کر, شیمپو سے نہا کر باہر نکلنا نہیں ہوتا. اگر آپ نے ایسا کیا جبکہ وہ فرض ہو گیا تھا تو آپ کی تمام عبادتیں آپ کے منہ پہ پھینک دی جائے گی, کوئی قبول نہیں ہوگی. سن لیجئے غور سے, اگر کوئی میاں بیوی بستر کرے یا کوئی آدمی کو رات میں خواب آئے جس میں احتلام ہو جائے یا کسی اور طریقے سے وہ اپنی خواہش نفس کو پوری کرے جس میں منی خارج ہو جائے مرد یا عورت کو, ان پر غسل فرض ہے. غسل کا آج کے دور کا آسان طریقہ, آپ شاور کے نیچے ٹھہریے یا بکیٹ سے پہلے پورا شیمپو سے پانی نہا لیجیے, اپنے پورے جسم کو صاف کر لیجیے. اس کے بعد وضو بنائیے, صرف پاؤں مت دھوئیے. جب وضو مکمل کر لیں پہلے سن لیجئے شیمپو سے صابن سے پوری جسم کو نہا لیں, نہا کر صاف ستھرا کر لیجئے. اس کے بعد یاد رکھیں سیدھا ہاتھ آپ کے اعضاء کو نہیں لگنا چاہیے, آپ کے پرائیویٹ پارٹس کو کبھی بھی سیدھا ہاتھ نہیں لگنا چاہیے. جس جگہ سے آپ طہارت بناتے ہیں وہ حصوں کو آپ کا سیدھا ہاتھ نہیں لگانا چاہیے, آپ کو صرف بایاں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے. اپنے پورے جسم کو صاف کر لیں. اس کے بعد بسم اللہ بول کر وضو بنائیے, صرف پاؤں مت دھوئیے. اس کے بعد پانی لے کر سیدھی جانب سے سر کے 3 بار, بائیں جانب سے 3 بار, سیدھی طرف سے مونڈے کے 3 بار, بائیں طرف سے 3 بار بہا لیجئے. تھوڑا پیچھے ہٹ کر پاؤں پر پانی ڈال لیجئے. جن کے پاس شاور ہے وہ تھوڑا سا سر کو اس طرح رکھیں گے, پانی پہلے سیدھے طرف سے پڑ جائے, پھر تھوڑا ہٹائیں بائیں طرف سے پڑ جائے, پھر تھوڑا ہٹائیں سیدھے مونڈے پر سے پڑ جائے, پھر تھوڑا ہٹائیں بائیں مونڈے پر سے پڑ جائیں. یہ غسل کب فرض ہو گیا؟ جب آپ نے بیوی سے بستر کیا یا بیوی نے شوہر سے بستر کیا, جب آپ نے مٹھ مارا اور منی نکل گئی, یا آپ نے کوئی اور طریقہ اختیار کیا جس سے منی خارج ہو گئی, یا آپ کو خواب میں احتلام ہو مرد یا عورت کو, آپ پہ غسل فرض ہو جاتا. اس کے بغیر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. باقی حالات میں جب آپ طہارت بناتے ہیں یا آپ کو ہوا خارج ہو جاتی ہے, فارٹ اگر آپ کو ہوا خارج ہو جاتی ہے, اس صورت میں صرف آپ کو وضو بنا لینا کافی ہے طہارت لینے کے بعد. طہارت کا طریقہ کیا بتایا گیا؟ پانی سے اپنی شرمگاہ کو, جہاں سے آپ پیشاب کرتے ہیں یا پاخانہ کرتے ہیں, اس حصے کو پانی لے کر بائیں ہاتھ سے 3 بار دھو لیجئے. یہی آپ کے لیے طہارت کے لیے کافی ہے. کئی لوگ جہالت میں جب ان کے پینٹ پر ان کو اندیشہ ہوتا ہے کہ تھوڑے پیشاب کے چھینٹے اڑ گئے تو سمجھتے ہیں غسل لینا ہے اس کے بعد نمازیں پڑھیں گے. یہ غلط ہے. آپ کو اگر ڈر ہے کہ کسی حصے پہ آپ کے کپڑے کے, چاہے آپ کے انڈر گارمنٹس پہ کہیں بھی پیشاب کا کوئی خطرہ لگ گیا, اس بات کا ڈر ہے, کپڑے پر کہیں پیشاب اڑ گیا, یہ اس بات کا ڈر ہے, تو کچھ نہیں, بائیں ہاتھ میں پانی لیجئے, اس حصے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس 3 بار پانی سے پوچھ ڈالو اور پھر وضو بنا کر نماز پڑھ لو, نماز چھوڑ نہیں سکتے. ان باتوں کے بعد, میری یہ 5 نصیحتوں کے بعد میں اپنی اس بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.